الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑی ہی حسرت اور بڑی یاس کے ساتھ ہم اور آپ ماہ رمضان شریف کے یہ الوداعی جمعہ میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی ساری برکتیں بالخصوص جمعۃ المبارکہ کے یہ آخری لمحات اور اللہ کرے صد بار اللہ کرے کہ اللہ ہمیں شب قدر کی نعمتوں سے بھی سرفراز فرمائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کائنات عالم میں ایک عبقری شخصیت گزری ہے جنہوں نے پھانسی کے پھندے پر جب ان کا حکم آ گیا اور وہ لٹکنے کے لیے جا رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ کی کوئی آخری تمنا ہے؟ تو اس وقت حضرت سیدنا سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ عریضہ پیش کیا تھا اور کہا کہ ہاں ابدار پر لٹکنے سے پہلے ایک ہی تمنا ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا اپنے نانا جان کی نعت کہنے کی تمنا ہے۔ اور انہوں نے اس وقت جو باتیں کہی وہ یوں کہا تھا انہوں نے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔
بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اور اطلس و خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو تم، اس تنے بے جاں پر خاکی کفن رہ جائے گا، اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجے تن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجے تن رہ جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تنے بدن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی، لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ ایک مرتبہ بڑی محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اور آپ جمعۃ المبارکہ کے ان لمحات میں حاضر ہیں جسے ہم رمضان شریف کا الوداعی جمعہ کہتے ہیں۔ دراصل اس کو الوداعی جمعہ کیوں کہا جاتا ہے، اور اس میں جو کلمات الوداع کے پڑھے جاتے ہیں آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، تو ہمارے بزرگوں نے اس کے کئی وجوہات بیان کی۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس آخری جمعہ میں ان تمام تر چیزوں سے توبہ کی جائیں جو پورے رمضان میں کوتاہیاں ہوئی ہو یا کمیاں رہ گئی ہو۔ یہ صرف مطلب نہیں ہے کہ بس ہم اور آپ جو ایک رسمی طور پر سنتے آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں کوتاہیوں کی طرف نظر کریں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، ان دونوں کا موازنہ کرائیں، کوتاہیاں نظر آئیں تو انہی جمعہ میں بیٹھے بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ بالخصوص یہ ماہ مبارک اب جانے کے قریب ہے، آخری لمحات ہیں اس کے، تو یہ چند روز کا مہمان ہے، تو اب اس عظیم الشان مہمان کی ہم نے اور آپ نے کیسی قدر کی، اس حوالے سے بھی غور و فکر فرمائیں، یہی اس کا مطلب ہے، ورنہ اس سے سوا اور کچھ زیادہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل عظیم ہے کہ اس رب قدیر نے ہمیں اسی ماہ مبارک میں شب قدر نصیب فرمائی۔ یہ بہت بڑا انعام ہے جس کو قرآن عظیم میں یوں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ مفسرین کرام سورۃ القدر کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن عظیم لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل فرمایا، پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے بتدریج نازل فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ نے میری امت کو شب قدر عطا کی، اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو نہیں عطا فرمائی۔ تو یہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، کائنات میں حضور کی ساری امت کے لیے یہ رات بہت بڑی عظیم رات ہے۔ اس حوالے سے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ شب قدر میں عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اب یہ بہت بڑا ثواب ہے جس سے ہم اور آپ
کمزوری کوتاہی اعمال کی وجہ سے اور کمزوری ایمان کی وجہ سے ہم اور آپ اسے ضائع کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں یہ سسٹم بنا ہوا ہے، پوری کائنات میں ہر جگہ ہے، لیکن یہ بھی کمزوری ہے جس کو ہم نے کبھی احساس نہیں کیا. ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ بڑی رات کو مسجد میں جایا جائے، تراویح ادا کی جائیں، امام صاحب کا مؤذن صاحب کا چندہ دیا جائے، اور اس کے بعد جو نیاز ہوتی ہے نا وہ نیاز کھائی جائے اور گھر جا کے اپنا کام کریں. بس اسی کو ہم نے رات سمجھا ہے. وہ رات نہیں ہے. کیا آپ میں سے ایسے بھی لوگ موجود نہیں ہیں کہ اللہ آپ کو توفیق دے، اللہ نے ثروت دی ہے تو 5 آدمی اگر مل جائیں اور باقاعدہ اعلان کرا دیا جائے نا پیشگی کہ بھائی بڑی رات کو سب کے سب یہاں حاضر رہیں، یہیں انشاءاللہ سحری بھی کرائی جائے گی، تو لوگ نہیں رہیں گے. لیکن ہماری اور آپ کی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے یہ کبھی احساس نہیں کیا. ہم کب اٹھتے ہیں؟ جب وہ رات ہوتی ہے نا اسی دن اٹھتے ہیں اور بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. خالی بیٹھ کے باتیں کرنے سے قصباتی جماعت والوں کچھ نہیں ہوتا. صدیوں سے باتیں کر رہے ہیں آپ کے باپ دادا، کرتے کرتے قبرستان چلے گئے، اب آپ کی باری، آپ بھی باتیں کرتے ہیں، آپ بھی چلے جائیں گے، پھر آپ کے بعد آپ کی اولادیں آئیں گی تو وہ بھی یہی باتیں کریں گی. اس لیے شب قدر کی قدر کریں اور پوری رات مسجد میں نکالیں اور اللہ کے لیے نکالیں، کسی کے لیے نہ نکالیں. یہ راتیں اللہ نے کیوں دیے ہیں تو اس کی وجوہات میں بیان فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے حوالے سے ایک شخص کی پوری راتوں کی عبادت کا ذکر کیا. جب پوری رات کی عبادت بھی ہوتی اور وہ بندہ بنی اسرائیل کا پوری رات جہاد میں بھی مصروف ہوتا، اس طرح اس نے 1000 مہینے گزار دیے. اس بندے نے 1-2 دن نہیں، 1000 مہینے گزار دیے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرما کر، یعنی سورہ قدر نازل فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کہ وہ 1000 مہینوں تک عبادت بھی کرے، جہاد بھی کرے، تب جا کے اسے 1000 مہینے کا ثواب ملے. اور حضور کی امت کے لیے یہ ہے کہ وہ صرف رات یعنی شب قدر 1 رات عبادت کرے، اللہ اس کے بدلے میں 1000 مہینوں کے برابر ثواب عطا فرمائے. یہ کون تھے وہ بزرگ؟ تو اس کو بھی حضرت علامہ مولانا حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مکاشفۃ القلوب میں نہایت ہی ایمان افروز اس کو نقل کیا ہے. اس حکایت کو فرماتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے جو بندے تھے نا وہ بزرگ، ان کا نام حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ تھا. 1000 ماہ اس طرح انہوں نے عبادت کی کہ رات کو قیام، دن کو روزہ، ساتھ میں اللہ کی راہ میں کافروں سے جہاد فرماتے. یہ ان کی پوری زندگی کا مطلب نچوڑ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ اس قدر طاقتور تھے، اللہ نے ان کو طاقت اور قوت یہ دی تھی کہ وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھوں سے وہ توڑ ڈالتے تھے، یعنی بڑی سے بڑی ساکل ہوتے ہیں اس کو توڑ ڈالتے. کفار ناہنجار نے بہت کوشش کی آپ کو مارنے کی، لیکن کوئی حربہ ان پر کارگر ثابت نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے حضرت شمعون کو طاقت ہی اتنی بخشی تھی کہ وہ کسی کے قبضے میں نہیں آ سکتے تھے. آخرکار یہ ہوا کہ جب دیکھا کافروں نے کہ ان پر کوئی حربہ کام نہیں کر رہا، اب انہوں نے کیا کیا؟ اب ان بدبختوں نے، کافروں نے یہ کیا کہ ایک حربہ آپس میں مشورہ کر کے یہ چلایا کہ ایک کام کریں. کہا کیا؟ کہا دنیا میں کوئی کتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، اس کی کمزوری یا اس کو پکڑنے کا ہیلا اور بہانہ اگر کسی کے پاس ہوتا ہے تو وہ اس کی گھر کی بیوی ہوتی ہے. اب اس عورت کو جو ہے مال کی لالچ دو، زر کی لالچ دو، دولت کی لالچ دو، ہر طرح سے دھن دولت دے کر اب اس کو اس طرح اپنی طرف کھینچ لیا جائے کہ وہ کسی طرح اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ وہ حضرت شمعون کو پکڑوانے میں ہماری مدد کریں. آخرکار ہوا یہ کہ ان کا یہ حربہ کارگر ہوا. اس واقعے سے بھی یہ پتا چلا کہ ہر چیز عورتوں کو بتانا نہیں چاہیے، اس کو یاد رکھ لیں آپ. ہاں، اور عورتوں پر اتنا زیادہ بھروسہ بھی نہ کریں. آج ہمارے یہاں سب سے بڑا فتنہ بھی عورتوں کا فتنہ ہے، اور سب سے بڑا نقصان بھی اس وقت جو امت کو ہو رہا ہے تو وہ بھی عورتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. حالانکہ میں عورتوں کا دشمن نہیں، بہنوں کا دشمن نہیں، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں، ہم اور آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت امت کے حوالے سے یہ معاملات کتنے سنگیتر ہوتے جا رہے ہیں. سن لیں، فرمایا گیا کہ اس عورت کو پٹایا گیا اور کہا گیا کہ آپ کو مال و دولت دے دی جائے گی. آخر یہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا. اب وہ رات کی حالت میں جب حضرت شمعون سو رہے تھے
تو اس نے کیا کیا؟ مضبوط رسیوں کے ذریعے آپ کو باندھ دیا تاکہ وہ دشمن کے حوالے کر دیں۔ بے وفا بیوی نے جب ایسا کیا، حضرت شمعون جب بیدار ہوئے تو اپنے آپ کو رسیوں میں باندھا ہوا مطلب پایا، تو اپنے اعضاء کو ایسے حرکت دی، دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئی، اپر رحمہ آزاد ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے کس لیے باندھا؟ تو اس بے وفا بیوی نے جھوٹ موٹ گول مول باتیں کرتے ہوئے کہہ دیا کہ میں نے تو آپ کی طاقت کا اندازہ کرنا تھا، اس لیے میں نے ایسا کیا تھا، اور کوئی میرا مطلب کام نہیں۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ بے وفا بیوی نے پھر موقع پایا، یعنی حضرت شمعون سوئے ایک دن رات میں، تو جو ہی آنکھ لگی اس ظالمہ نے کیا کیا؟ زنجیریں پہلے سے تیار رکھی تھی، اس نے ساکلوں سے زنجیروں سے آپ کو باندھ دیا، اور جیسے آپ بیدار ہوئے نا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے مجھے کیوں باندھا ہے؟ کہا جب آپ نے رسیاں توڑ دی تو آزمانے کے لیے کہ آپ زنجیریں بھی توڑ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت شمعون نے فرمایا، کہا اللہ نے مجھے وہ قدرت دی ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز لے کر تو مجھے باندھ دے، میں صرف اپنے جسم کو حرکت دوں گا نا تو وہ اسی وقت ساری کی ساری طاقتیں ہینچ ہو جائیں گی، یعنی کوئی چیز مجھے باندھ نہیں سکتی، بس یہ کہا، اور آپ نے حرکت دی، زنجیریں کھل گئی۔ تو حضرت شمعون سے جب یہ باتیں اس نے بیوی نے سن لی، اسی دوران گفتگو حضرت شمعون کو یہ ہوا کہ بیوی ہے، دگا تھوڑو کرے گی، بے وفائی تھوڑو کرے گی، تو اس سے گفتگو کرتے کرتے حضرت شمعون نے ایک بات راز کی کہہ دی، کہا دنیا کی کوئی طاقت اور رسیاں اور زنجیریں مجھے باندھ تو نہیں سکتی، لیکن ہاں ایک کائنات میں ایسی چیز ہے کہ اگر اس چیز سے مجھے باندھا جائے تو پھر میں کھول نہیں سکتا، پھر اللہ کی جو مرضی ہوگی نا وہی ہوگا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میرے یہ جو 8 گیسو ہے نا، بال یعنی بڑے بڑے بال تھے جو آپ کے قدموں تک تھے، یہ پہلے کی امت میں یہ بال بڑھانا جائز تھا، اس امت میں یہ بال بڑھانا جائز نہیں، اس امت میں صرف کان کی لو تک ہے، یا تو پھر زیادہ بڑھ جائیں تو کبھی کندھوں تک، اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں ہمارے یہاں یہ ہے، اور جو اس سے زیادہ رکھے گا تو وہ سنت نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہ بال بتا دیے، کہا بس میرے یہ بال ہیں، اس کے سوا کوئی مجھے باندھ نہیں سکتا۔ اب اس چالاک عورت نے وہ نسخہ یاد رکھ لیا، اور جیسے اس نے ایک موقع پایا آپ کو اسی کے ساتھ مطلب باندھ دیا تیسری بار میں، اور جیسے بالوں کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو بندھا ہوا پایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بال سے باندھے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس بے وفا بیوی نے جلدی سے کافروں کو بلایا اور اس کے حوالے کیا، اور جیسے آپ کو مطلب حوالے کیا تو آپ بندھے ہوئے تھے، تو ان بدبخت کافروں نے حضرت شمعون کے کانوں کو کاٹا سب سے پہلے، اور پھر ہونٹوں کو کاٹا، اور جیسے کان اور ہونٹ کٹے نا تو حضرت شمعون نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی رکھ دی، کہا مولا ان لوگوں نے مجھے باندھ دیا اس چیز سے جس سے میں کھلوا نہیں سکتا، لیکن میرے کریم اگر تو چاہے، کیا کہا؟ اگر تو چاہے تو یہ بال بھی کچھ نہیں ہے، یہ کافر بھی کچھ نہیں ہے، اب میرا کوئی اور عضو نہ کاٹے اس سے پہلے تو یہ ستون بھی گرا، یہ چھت بھی گرا، ان تمام کافروں کو ہلاک کر دے تاکہ کم از کم میرا جسم ان کافروں کی اذیتوں سے سلامت رہ جائے۔ بس یہ دعا کی، بس اب یہ دعا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت دی، اور جیسے آپ کو قوت دی نا تو اس قوت کے ساتھ ہی آپ نے وہ بالوں کو توڑا، اور اس کے بعد جس ستون سے آپ بندھے ہوئے تھے نا آپ نے زور سے ہلایا، اور جیسے وہ قوت بخشنے کے ساتھ ستون ہلا، اسی کے ساتھ باقاعدہ چھت گری، اور سارے کے سارے کافر اسی چھت کے نیچے جو ہے سارے کے سارے ہلاک ہوئے، اور آپ کو اللہ نے نجات بخشی، اور اس کے بعد سارے بندھن تو ٹوٹ ہی گئے تھے، اور اس کے ساتھ کافر بھی دنیا سے چلے گئے، اور اس عورت پر بھی اللہ نے عذاب بھیجا، وہ عورت بھی نیست و نابود ہو گئی۔ جب یہ واقعہ رسول اللہ نے اپنے صحابہ کے درمیان بیان فرمایا نا تو صحابہ حسرت سے کہنے لگے کہ حضرت شمعون تو ہم سے آگے نکل گئے، یعنی ان کی ایک تو اتنی لمبی عمر تھی، پھر اتنی بڑی عبادت، دین پر روزہ رہتے، کافروں سے جہاد کرتے، رات پر اللہ کی عبادت کرتے، ہم تو ایسا نہ کر پائیں گے کیونکہ ہماری عمریں بہت کم ہیں۔ بس یہ بات حضور نے سنی، حضور غمگین ہوئے، اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو سورہ قدر لے کر بھیجا اور کہا کہ محبوب سے کہہ دیں غمگین نہ ہو محبوب، وہ حضرت شمعون تھے 1000 مہینے جو عبادت کرتے رہے، پھر جا کے یہ ثواب اور یہ طاقت، یہ قوت، یہ انعام ملا۔ آپ کی امت کو شب قدر دے رہا ہوں، ایک رات جگ لے گی 1000 مہینوں کے برابر
اور تمہاری امت کو ثواب عطا کر دوں گا۔ تو یہ رات وہ رات آنے والی ہے۔ اب سب سے گزارش ہے غفلت کی نیند نہ سوئیں، بلکہ باقاعدہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر عبادت کریں، ریاضت کریں، مسجد میں آئیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور ہر رات جو گزر چکی نا ہماری شب قدر پہلے، ایسی شب قدر نہ گزاریں، ایک انقلابی شب قدر گزاریں۔ میرے 4-5 دوست ہیں الحمدللہ، میں کئی سالوں سے ان سے کہہ رہا تھا کہ داڑھی رکھ لو، داڑھی رکھ لو، تو الحمدللہ گئی جمعہ کو میں نے یا کسی جگہ پر ان کی میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا آپ 4 آدمی ہیں داڑھی رکھ لیں، تو اس میں سے ایک بھائی نے بولا الحمدللہ، کہا میں نے تو بہت پہلے ہی نیت کر لی ہے، دعا کریں کہ اللہ اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ تو ایک جوان نے ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی ہے، ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور باقی جو 4 افراد ہیں اور اس کے سوا آپ بھی ہیں، آج آپ آخری جمعہ میں ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ آپ کا اور ہمارا بھی آخری جمعہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، یعنی آنے والی جمعہ آپ اور ہم دیکھیں کہ یہ کوئی نکی نہیں ہے، ہاں جمعہ آئے گی لیکن پھر رمضان کی جمعہ نہیں ہوگی وہ، اس لیے توبہ کر لیں۔ بغیر داڑھی والے ہیں نا، وہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول اللہ کو پسند ہے۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے آج تک نمازوں کی قدر نہیں کی ہے، وہ نماز کو ایسا سمجھ رہے ہیں کہ جیسے مطلب ایک ڈیوٹی ہے لوگوں کی، وہ کر رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ ان سے گزارش ہے آخری جمعہ میں نماز کے معاملے میں توبہ کر لیں، سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کاموں پر ہم کو مضبوطی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔